تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115، اس کا جو مین سبجیکٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب ہم اس پہ گفتگو کریں گے ہر جگہ موجود ہے کا مطلب کیا ہوا، پھر اگر وہ موجود ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا، اور اگر وہ مقصد کس طرح پورا کرتا ہے، ہم اس پہ غور کریں گے. اب آیت تو بہت سیدھی سیدھی ہے، وہ مشرق و مغرب دونوں اللہ کے ہیں، تو جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ ہے. بے شک اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا اور علم والا ہے. یہ امین حسن اصلاحی صاحب کا ترجمہ ہے. اب دیکھیں اس میں انہوں نے کیا بات کہی ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میری اطاعت گزاری کرنا چاہو، جب تم میرے سامنے سجدہ کرنا چاہو، جب تم اپنی وفاداری کا اظہار کرو، تو اس کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے. مشرق و مغرب کا نام لے کے یہ بتا دیا کہ سمت جس کا، اس سمت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ مشرق کتنی دور ہے اور مغرب کتنی دور ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی اطاعت گزاری فرمانبرداری کے لیے تم کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، مخصوص ٹائم بھی نہیں ہے. تمہاری زندگی جس طرح صبح سے شروع ہوتی ہے، آنکھ جب کھلتی ہے اس وقت سے لے کے اور رات کے بستر میں سونے تک، اس پورے پیریڈ کے اندر تمہیں اپنی اطاعت گزاری فرمانبرداری کا اظہار کرنا ہے، تو تمہیں مخصوص جگہ نہیں چاہیے، مخصوص رخ نہیں چاہیے. آپ کو میں ہر جگہ موجود ہوں، آپ تو جاؤ میرے سامنے، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں، آ جاؤ سامنے. تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا کر رہے ہو. میں ہر جگہ موجود ہوں. اور اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا ہے. دیکھیے کیا لفظ استعمال کیا. جب ہم یہ لفظ کہتے ہیں بڑی گنجائش رکھنے والا ہے، انگریزی میں اس کو کیا کہیں گے؟ میں بات تو سمجھ گیا، میں سوچ رہا ہوں how would I interpret in English. میں سمجھ اب گیا. دیکھیں، اب سوچ رہا ہوں، یہ میں چاہتا ہوں. اصل مجھے دکھ یہی ہے کہ یہ اب تم نے وہ لفظ استعمال کر لیا، میں سوچ رہا ہوں. بہت اچھی، یہی تو ہمیں کرنا، سوچنا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، ابھی معنی سمجھ آئیں گے، وہ انگریزی بھی آ جائے گی. میں لکھا ہوا لیکن میں نہیں بتاؤں گا. وہ مسئلہ یہ کہتے ہیں بھئی ایسا ہے کہ مجھے قرض چاہیے. کتنے چاہیے؟ 1000 پاؤنڈ دے دیں. بھئی دیکھو 1000 کی گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو 500 دے سکتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے بچے کی تقریب کی، چاہے شادی کی ہے چاہے کچھ ہے، اور ہم نے اس میں 100 آدمی بلائے. تو ہمارے رشتہ دار نے پوچھا کہ فلاں فلاں کو اور بلا سکتے ہیں؟ بھئی گنجائش نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے. یہ 2 مثالیں دے دی. تو اللہ بڑا گنجائش رکھنے والا ہے. مطلب گنجائش رکھنے والا ہے، دیر از نو لمٹ ٹو اٹ، یہ کہہ سکتے ہیں. Not bad. Not bad. his authority is limitless. منیب کیا خیال ہے؟ ہاں، اس کا ٹرانسلیشن پر ایزی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے شاید الاؤنس کہہ سکتے ہیں کہ الاؤنس بہت وائڈ ہے، وائڈ الاؤنس، میں شروع پہ اسپیس یا کیپیسٹی یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مشرق و مغرب یہ سب اللہ کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ موجود ہے. بے شک اللہ بڑی گنجائش
رکھنے والا ہے. آگے لفظ ہے اور علم والا ہے. unlimited knowledge. یہ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ انگلش کا تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں مطلب یہ نہیں ہے. اچھا. ہاں یہ مطلب ہاں. نہیں ہے کہ وہ علم والا ہے. ہی نوز ایوری تھنگ. ہی نوز ایوری تھنگ. اس کو ہر چیز کا علم ہے. ابھی ہم آگے پڑھیں گے، وہ بتاتا ہے کہ چاہے چھپ کر عمل کرو یا ظاہر کر کے عمل کرو، مجھے علم ہے. تو اس 115 میں علامہ امین حسن اصلاحی صاحب نے بہت سادہ سا ترجمہ کیا. مشرق و مغرب دونوں اللہ کے ہیں، تو جدھر بھی رخ کرو اسی طرف اللہ ہے. بے شک اللہ بڑی گنجائش رکھنے والا ہے اور علم والا ہے. گنجائش میں ایک اور چیز آتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم جو گناہ کرتے ہو ان کی سزا ملے گی، اور جو اچھے کام کرتے ہو اس کا تمہیں ریوارڈ ملے گا. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں تو امیجیٹلی چانٹا نہیں پڑتا ہمارے منہ پر، نہ ہماری ٹانگ پہ ڈنڈا لگتا ہے. اللہ نے کہا ہم یہ سب کچھ تمہارا حساب کتاب جو ہے وہ آخرت میں کریں گے. یہ گنجائش ہے. اردو میں ہم یہ گنجائش بہت استعمال کرتے ہیں. آپ نے مکان کرائے پہ دیا ہوا 3 بیڈروم ہے، ایک فیملی ہسبینڈ اینڈ وائف اور 2 بچوں کافی ہے. جو رینٹ پہ لیتا ہے وہ مالک مکان سے پوچھتا ہے کیا اس بات کی گنجائش ہے کہ میری ماں بھی آن کے رہ سکے؟ مالک مکان کہتا ہے ٹھیک، اتنی گنجائش ہے کہ تمہاری ماں بھی آن کے رہ سکتی. کرائے کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ نے جو کرایہ طے کیا ہے اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. اب وہ گنجائش الٹی ہو گئی، یعنی پہلے تو اضافہ چاہیے تھا، اب کمی چاہ رہا ہے وہ لفظ کہ اس میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے. مطلب یہ کہ کرایہ کچھ کم ہو سکتا ہے. نہیں، تو یہ لفظ گنجائش بہت وائڈ رینج کے اندر استعمال ہوتا ہے، بہت وائڈ رینج. اللہ تعالیٰ بڑی گنجائش رکھنے والا ہے. مطلب یہ کہ unlimited space of understanding and giving and providing anything, anytime to anybody. کوئی شرط نہیں رکھی ہے کہ تم نماز پڑھو گے تو تمہیں 3 وقت جو ہے بہت اچھا کھانا ملے گا، اور نماز نہیں پڑھتے تو تمہیں سوکھی روٹی ملے گی. ایسا نہیں ہے. بہت گنجائش ہے اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ وہ بہت علم والا ہے. اس کو علم کے اندر کمی نہیں ہے اس کے. وہ جانتا ہے تم نے کیا کیا ہے، کیا کرو گے، اور کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اچھا، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اور یہ ہمیشہ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے. اور اس پہ سوچئے گا. اور ابھی میں ایک سوال بھی کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرف ہے. یہ چاہے مشرق کی طرف منہ کرو چاہے مغرب کی طرف. منیب سوال کر رہے ہیں. جی نہیں، ایک کامنٹ تھا جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں مشرق اور مغرب. میرے خیال سے یہ صرف فزیکل، مطلب کس طرف منہ کھڑے ہو کر عبادت کریں، صرف اس کا یہ مطلب شاید نہیں ہو.
شاید اس کا اور ایک ڈیپ مطلب ہو کہ آپ کے جو زندگی کا جو رخ ہے، آپ جس رخ کے طرف آپ آگے بڑھ رہے ہیں یا جس طرح آپ اپنی زندگی جی رہے ہیں، کہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس طرح آپ اپنی لائف کو جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میرے خیال میں یہ بھی آیا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف ایک فزیکل وہ ہے ریپرزنٹیشن ایسٹ اور ویسٹ کا، کہ آپ کس طرف منہ کر کے کھڑے ہیں. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کس طرف آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کس ڈائریکشن میں آپ جا رہے ہیں. اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ جس ڈائریکشن میں جا رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اس کا. Any comments from the rest of the people? رضوان بھائی. ہاں نہیں صحیح ہے منیب، یقیناً یہ لمیٹیشنس نہیں ہے نا مشرق و مغرب، یعنی بہت زیادہ ڈیپتھ ہے ان دو لفظوں کے اندر نا. منیب نے ماشاء اللہ سے کافی اس کے بارے میں کہا، صحیح ہے. یعنی خالی یہ نہیں جیسے کہ مطلب ہمارے یہاں تو خاص طور سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی نماز پڑھتے وقت کہ مشرق کی طرف کر لو، منہ کر لو، یا مغرب کی طرف. تو وہ چیز ایسی نہیں ہے، بہت ہی واسٹ ہے، اور یعنی کوئی اس کی لمیٹیشنس نہیں ہے. مغنی بھائی. میرا خیال میں یہ بات صحیح ہے کہ مگر چونکہ ہماری لاجک جو ہے بڑی لمیٹیشن ہے، ہماری سوچ اور سمجھ، اس کے سمجھانے کے لیے مشرق اور مغرب از دا بیسٹ ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں اور کیسی حالت میں بھی ہوں، کوئی بھی حرکت کر رہا ہوں تو اللہ دیکھنے والا ہے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی یہ غلط نہیں ہے سوچ. میں آگے اسی آیت کا ترجمہ تفسیر قرآن بالقرآن سے، اور یہ بات ابھی واضح ہو جائے گی. اب میں بتا رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں، اور ایمان والو، اگر مسجد حرام میں مخالفین ربوبیت اللہ کے نام کا ذکر اور نظام ربوبیت کے قیام میں خارج ہیں تو تمہارا عرصہ حیات تنگ کر دیں تو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مشرق مغرب اللہ تعالیٰ کا ہے، تم ہجرت کر کے جدھر کو بھی رخ کرو گے وہی اللہ کی ذات موجود ہے، وہ بڑا وسعت دینے والا، جاننے والا. یا ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہو گیا، وہ یہ کہ آپ جس جگہ پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، آپ کا ایک مشن جو بھی تھا زندگی کا، وہ اس میں آپ مصروف رہے، اور اگر کسی وجہ سے وہ جگہ چھوڑنی پڑے تو کوئی حرج نہیں. آپ کا واسطہ تو اللہ سے ہے، زمین سے نہیں ہے، نہ ڈائریکشن سے کہ مشرق کی طرف جا رہے تھے یا مغرب کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا جو مقصد ہے وہ زندگی کا لا عمل ہے، جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اس پہ عمل کرنا. آپ کہیں بھی ہوں اس پہ عمل کر سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے ہم 5 جو ہے اس کی مثال ہے. ہم مکے میں تو نہیں ہے نا، خانہ کعبہ کے سامنے تو نہیں رہتے، خانہ کعبہ کے سامنے ہی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوانین کی پابندی کریں. ہم تو عیسائی حکومت کے اندر اس زمین کے اوپر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرمانبرداری کرتے ہیں جس طریقے سے ہم مکے میں ہی رہتے تو کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت وسعت ہے، وہ بہت جاننے والا ہے، اسے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. آج کے سبق میں سب سے اصل جو سینٹر
پوائنٹ وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کے لیے نہ تو جگہ مقرر ہے اور نہ وقت مقرر ہے اور نہ کوئی ڈائریکشن مقرر ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا، وہ شاید ہوا میں اڑ گیا، کہ جب آپ صبح آنکھ کھلتی ہے اس کے بعد آپ پورے دن بھر جو بھی عمل کرتے ہیں، پھر رات آتی ہے اور رات میں پھر بستر واپس جاتے ہیں، اس پورے عرصے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے قوانین کی کتنی پابندی کی. اصل دین وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ 5 وقت مسجد میں جانا ضروری ہے. نہیں، آپ نہیں جا پائے، ٹھیک ہے، آپ نے صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، آپ واش روم گئے، اپنے آپ کو صفائی کی، کلین کیا، اسے قرآن طہارت کہتا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو طہارت کی. پھر آپ نے مان لیجیے کپڑے بدلے، دفتر جانا یا کالج جانا، پھر ناشتہ کیا، چاہے سیریل کھایا، چاہے وہ انڈا پراٹھا کھایا، چاہے انڈا سلائس کھایا، اور اس کے بعد آپ نے سفر شروع کیا. اب سفر سے پہلے جو کچھ کیا ذرا اس پہ ہم کمنٹس کر لیں، کہ جو آنکھ کھلی، جو زندگی آپ کو دوبارہ واپس مل گئی. کتنے لوگ سوتے ہی رہ جاتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں دوبارہ پھر زندگی دے دی. تو جب دوبارہ زندگی دے دی، سب سے پہلے تو شکر ادا کریں، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر آپ نے دوبارہ زندگی دے دی. اب یہیں سے عبادت شروع ہو گئی. آنکھ کھلتے ہی پہلی عبادت کا یہ تھا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے زندگی دے دی. مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی شکر کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے. پھر اسی طرح جو آپ کام کرتے رہے اور آپ نے اللہ کا لفظ اپنے ذہن میں مستقل رکھا. کتنے لوگ ہیں جو جناب یہ انڈا پراٹھا نہیں مل رہا، کتنے لوگ ہیں جن کو انڈا سلائس نہیں مل رہا، کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ دودھ اور دوسری چیزیں کھانے کو نہیں ملتی. یہ سوچتے جائیں، آپ کے اندر کی روح تڑپ اٹھے گی کہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت اصل چیز یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ. جب تم سفر کر رہے ہو، اکیلے ہو، دوسروں کا خیال رکھو. سڑک کے اوپر کار میں ہو، اس سے بھی زیادہ خیال رکھو کوئی کار ٹکرا نہ جائے، کوئی پیدل والا زخمی نہ ہو جائے. اور اگر تم لفٹ دے سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. جو بس اڈے پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، بارش ہو رہی ہے، چھتری اس کی ہوا میں اڑتی چلی جا رہی ہے اور بس ابھی تک نہیں آئی ہے، اسے بھی جانا ہے دفتر. اگر آپ بھروسہ کر سکتے ہو اس کو لفٹ، چلو بھئی یہاں تک میں لفٹ دے سکتا ہوں، یہ عبادت ہو رہی ہے. یقین جانے آپ دفتر پہنچتے ہیں، وقت پر پہنچے، جو آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے اپنی پوری صلاحیتوں اور پورے علم سے اس کو پورا کریں. یہ سوچ کر کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے کرنا ہے، ورنہ میں اس کا حق ادا نہیں کر رہا. عقل حلال آپ کے ذہن میں کہ نہیں مجھے پوری صلاحیتوں سے، پورے علم سے اس کام پورا کرنا ہے. چوری نہیں کرنی، اس کے اندر شارٹ کٹ نہیں لگانا مجھے، یہ پیشاب کے بہانے بار بار مجھے ٹوائلٹ نہیں جانا. میں اپنے دفتر کی حال بتاؤں، انگریز شرم پیشاب کے بہانے جا کے اخبار اس کے ہاتھ میں سن والا ہوتا ہے، وہ پیج 3 وہاں ٹوائلٹ دیکھ رہا ہوتا ہے.
فرحان میاں کو شاید علم نہ ہو کہ یہ پیج 3 کیا ہوتا ہے. علم ہے تمہیں؟ نہیں پیج 3 کا مجھے پتہ نہیں، مگر میں آپ کی باتیں جو غور سے سن رہا تھا تو اس میں یہی ہے نا کہ احساس کرنا چاہیے، ایک تو ایک غور احساس کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کا ان کی فیلنگ کا غور کرنا چاہیے، اور پرپس آف لائف آپ کس لیے آئے ہو، پرپس آف لائف کو فلفل کرو. ٹھیک، بہت صحیح، بہت صحیح. اصل میں اگر یہ ہماری زندگی کے اندر عملی طور پر آ جائے، یہ بات سوچ کے بعد عمل میں آ جائے، آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے اسی کو مومن کہا ہے. وہی مومن ہے. صرف زبانی ایمان تو سب کے پاس ہے، آمنت باللہ و کتبہ و رسولہ وغیرہ وغیرہ، لیکن عملاً ایمان اس طرح کی یہ اللہ نے کہا اس لیے میں کر رہا ہوں، یہ ایمان ہے اصل میں صحیح معنوں میں. اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، گنجائش والا ہے. آپ سے غلطیاں بھی ہو رہی ہیں تب بھی وہ آپ کو فوراً سزا نہیں دے رہا. آپ جو اچھے نیک کام کر رہے ہیں اس ایوارڈ آپ کو دے رہا ہے، لیکن برے کاموں کے یا گناہوں کی سزا فوراً نہیں مل رہی آپ کو. بہت گنجائش ہے. آپ گنجائش میں یہ بھی ہے کہ ابھی تمہاری لمبی زندگی ہے، تمہیں بہت موقع ہے کہ تم مومن بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم کس چوراہے پہ جا کے اور کس رستے پہ جا کے تم مومن بن جاؤ گے، یا نہیں یہ مومن نہیں بنو گے، مشرک بن جاؤ گے تم، یا کافر ہو جاؤ گے. سب علم ہے اللہ تعالیٰ. وہ روکتا نہیں آپ کو کفر کرنا ہے، چلو کرو. تمہیں مشرک بننا ہے، تمہیں شریک کرنا ہے اللہ کے ذات میں، کرو. بڑی گنجائش ہے ہمارے علم میں. کہیں نہ کہیں کوئی کہنے والا تمہیں شاید بتا ہی دے گا کہ تم نے یہ جو کیا یہ شرک ہے، تو شاید تم اس سے باز آ جاؤ گے، تم اپنی ایمان کی طرف واپس آ گئے. ہمارے علم میں ہے کہ کیا ہونے والا. بہت وسعت ہے، بہت گنجائش ہے. اسی آیت کا ترجمہ عالم ابوالکلام احمد آزاد. ابوالکلام آزاد کے بارے میں 2-3 جملے میں کہہ دوں کہ جب ہندوستان کی تقسیم کے لیے کوشش کی جا رہی تھی اور جلسے جلوس ہو رہے تھے، تو مولانا ابوالکلام آزاد اس کے خلاف تھے، اور زندگی بھر وہ ہندوستان میں ہی رہے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو. تو انہوں نے ترجمہ کیا یہ 115 کا. اچھا، یہ اس میں ذرا اردو بھی دیکھ لیجیے گا، ہندوستان کی اردو میں اور پاکستان کی اردو میں کتنا فرق نظر آئے گا آپ کو. وہ لکھتے ہیں، اور دیکھو پورب ہو یا پچھم، ساری دنیا اللہ کے لیے ہے. اس کی عبادت کسی رخ اور مقام ہی پر موقوف نہیں ہے. جہاں کہیں بھی تم اللہ کی طرف رخ کر لو، اللہ تمہارے سامنے ہے. بلا شبہ اس کی قدرت کی سمائی بڑی سمائی ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. تو ہندوستان کی اردو میں یہ ایک تو پورا پچھم آ گیا، اور دوسرے سمائی لفظ استعمال کیا، بڑی سمائی یعنی گنجائش، وسعت ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے. ہم آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا اور اس پہ غور کر لیتے کہ یہ جتنے علماء اکرام ہیں یہ کیا ترجمہ کرنے کے بعد ہم سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ہم سوچیں اس کے اوپر. میرے پاس ایک ویڈیو آیا تھا
اس میں ایک عالم یا مولوی یا امام، مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ رہے تھے تم اگر مسجد میں نہیں آتے ہو تو تم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری نہیں کرتے ہو. مسجد آؤ تاکہ تم اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کر سکو، یعنی نماز پڑھوانے. اگر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں کر رہے ہو. کیا کہا اس عالم نے؟ اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں ابھی؟ کنٹراڈکشن ہے. اس نے عبادت کو بڑا لمیٹڈ کر دیا ہے، صرف مسجد تک. اور اللہ کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مشرق اور سے مغرب تک میں ہر جگہ ہوں. یہ کہہ رہا ہے کہ جی مسجد میں ہی اللہ ہے، یہیں یاد رکھو. یہ کتنا لمیٹڈ، بہت صحیح بات کی، لمیٹڈ کر دیا. اس کا مطلب مسجد کے باہر جو ہے اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کی فرمانبرداری ہو ہی نہیں سکتی. یعنی زندگی کے تمام قوانین ایک ایک لکیر لکھ کے قرآن میں اللہ نے دے دی ہے کہ تمہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کیا کرنا ہے. جب کام پر ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے، تم کھیت چلا رہے ہو تو اس میں کیا کرنا ہے، تم ماں باپ کے ساتھ ہو تمہیں کیا کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ ہو تمہیں کیا کرنا ہے. ایک ایک چیز لکیریں کھینچ کے بتا دی قرآن نے. ہمارا مولوی کہتا ہے تم مسجد نہیں آتے، تم عبادت نہیں کرتے، تمہیں مسجد آنا بند. اللہ کہتا ہے مشرق و مغرب سب یہ تو سمتیں تمہیں ڈائریکشن اپنی زندگی کے لیے ہیں تمہارے، کہ تم کدھر جا رہے ہو، تمہارے قدم کدھر اڑ رہے ہیں. ہمارے لیے نہیں ہے. نہ ہم نے یہ کمپلسری کیا کہ نہیں تم مشرق کی طرف ہی چلو گے تو اطاعت گزار ہو، ورنہ تم اطاعت گزار نہیں ہو. ایسا نہیں ہے. میں ایک آیت آپ چاہتا ہوں میں پڑھوں اور اس پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفتگو کر لیں گے. اب یہ 2-3 ترجمے اور بھی پڑھنا ہے مجھے. اچھا یہ جو ہے اس کا سورہ آل عمران کی 96 ہے. کھول لیجیے ذرا. ال عمران سورہ آپ بتا سکتے کون سی نمبر ہے یہ 3 ہے. اوکے تھینک یو. جی 3. آل عمران آپ کہہ رہے ہیں نا سورۃ 3؟ جی سورہ 3. سورۃ 3 ہاں. ورڈز کون سی ہے؟ اور ورس جو ہے 96 ہے. اوکے تھینک یو. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز. ذرا ایک ایک لفظ پھر پڑھیے، میں آپ کو بس اس کا مطلب سمجھا رہا ہوں. پھر پڑھیے. بے شک پہلا گھر پہلا گھر لفظ آگے پڑھیے. جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ٹھیک، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. آگے وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو مکے میں ہے. عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز. سب نے پڑھ لیا؟ یہ فرحان نے پڑھ لیا؟ جی میں انکل دیکھ لیا. انگلش میں پڑھا ہے میں نے. جی ہاں انگلش میں پڑھے چاہے وہ پڑھے. دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. مشرق مغرب ان کا تم کہیں بھی ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں.
مجھے علم ہے تم کیا کر رہے ہو. اب اس آیت کے اندر بھی یہ بتا دیا انہوں نے، مشرق و مغرب کا رخ نہیں بتایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ایک مرکز بنایا ہے، ایک سینٹر بنا دیا ہے. تمام مسلم جو ہیں، تمام ایمان والے جو ہیں، جب بھی اکٹھے ہونا چاہیں یہ مرکز ہے، آ جاؤ. اور جب اکٹھے ہو رہے ہو تو کسی مقصد کے لیے اکٹھے ہو گے نا، اپنے مسائل لے کے آؤ گے، بیٹھو گے. آپ نے دیکھا ہو کہ عام طور سے ہم اب تو بہت کم ہو گئی ہماری ایکٹیویٹیز، لیکن جوانی میں ایکٹیویٹیز بہت تھیں. تو بہت سی آرگنائزیشن کے ساتھ ہم لگے ہوئے تھے. تو ہفتے میں یا مہینے میں ایک میٹنگ کیا کرتے تھے تمام ممبرز کی، اور تمام جاننے پہچاننے والوں کو، لوگوں کو بلایا کرتے تھے. سب نے کیا ہوگا، شاید فرحان نہیں کر پائے ہو، لیکن ہم سب نے کیا ہوگا. اور وہ سینٹر ہوتا تھا، اور وہ مستقل جگہ ایک ہی ہوتی تھی، میٹنگز وہیں ہوتی تھی، اور اپنا پروگرام پیش کرتے تھے، لوگوں کے سوالات جوابات بھی ہوتے تھے. اللہ نے کہا پورے کائنات میں جتنے مسلم ہیں ان کے لیے میں ایک مرکز، ایک سینٹر بنا دیتا ہوں، اور وہ مکہ ہے. یہودیوں اور عیسائیوں نے یہ آیت تو للناس کہہ رہی ہے نا، مسلمان نہیں کہہ رہی. پھر کہیے کیا کہا آپ نے؟ یہ جو آیت ہے یہ للناس کہہ رہی ہے. جی جی، تمام انسانوں کے لیے. ان الاول بیت وضع للناس. سو یہ اللہ نے مرکز دنیا کے لیے بنایا، مسلمانوں کے لیے نہیں صرف. نہیں، آگے ہے قرآن کے اندر یہ ہے کہ مشرکوں کو منع کیا کہ تم قدم بھی نہیں رکھو گے وہاں. یہ آپ کے سوال ریلیونٹ ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے. قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مشرک جو ہیں وہ کبھی داخل نہ ہو پائیں، کہ مشرکوں کو داخل نہیں ہونے دیا. تو جب مشرک داخل نہیں ہوں گے تو کافر بھی داخل نہیں ہوں گے، صرف مومن داخل ہوں گے، تو مسلمان داخل ہوں گے. یہ مسئلہ کافی اٹھتا ہے، لیکن میں نے آپ کو جواب دیا. میں اس کی اگر آیت چاہے گی تو میں وہ ریفرنس بھی آپ کو دے دوں گا. اور پڑھا ہوگا آپ نے کہ مشرکوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو قدم قریب مت آنے دینا. اس کے علاوہ پوری انسانیت کو بنایا. تو عیسائیوں اور یہودیوں کو سب سے بڑا یہ اعتراض ہوا، قرآن نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو کیوں مرکز قرار دے دیا؟ کیا اعتراض ہے عیسائیوں اور یہودیوں کو؟ پھر میں پڑھ رہا ہوں. ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن نے بیت المقدس کے بجائے کعبہ کو کیوں مرکز قرار دے دیا؟ کیا اعتراض ہے ان کا؟ کہ بیت المقدس کو ہونا چاہیے تھا مرکز، کعبے کو کیوں بنا دیا گیا؟ جی جی، بالکل بالکل یہ اعتراض. اب تاریخ اگر ہم پڑھیں، اصل میں کیا ہوتا ہے، ہم ایک تو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے تو غور نہیں کرتے. تو ایمانداری بات یہ، تاریخ میں اگر آپ دیکھیں یہ بیت المقدس کب بنایا گیا، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے مرکز مکہ بنایا ہے، بیت المقدس کا نام نہیں لیا. یہودی اور عیسائی لڑ رہے ہیں کہ بیت المقدس کو مرکز بنانا چاہیے تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس کب بنا اور کس نے بنایا؟ اللہ نے تو بنایا نہیں، ورنہ اللہ کہہ دیتا کہ بھئی آپ چھوڑو بیت المقدس کو، آپ ریجیکٹ کر دو، اب ہم مکے کو مرکز اور سینٹر بنا رہے ہیں. ایسا تو نہیں کہا، لیکن ان لوگوں نے ٹھونس دیا اس کے اندر کہ بھئی مقدس کو کیوں نہیں بنایا بیت المقدس. تو مختصر بتا رہا ہوں میں، تاریخ میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہودیوں کی بات کر رہے ہیں چونکہ یہودی، بیت المقدس مرکز یہودیوں کا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو جتنی نسل وہ فالوور چل رہے ہیں انہیں یہودی کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
تو موسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے کے بعد 450 برس کے بعد یہ مسجد بنائی گئی جسے بیت المقدس کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے 450 برس انتقال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نہیں بنی. اور اس وقت جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام رسول بھی تھے اور حکمراں بھی تھے. انہوں نے یہ مسجد بنوائی تھی بیت المقدس. تم کہاں خانہ کعبہ جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر، اچھا یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بنا ہے نا، ایسا محسوس ہوتا. حضرت اسماعیل نے ان کی مدد کی. تاریخ جب پڑھیں ہم غور سے تو آپ محسوس کریں گے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو بھیجا، وہی بھیجی تو اس کے لیے ایک مرکز چاہیے تھا ہمیشہ. تو وہ مرکز خانہ کعبہ کے علاوہ اگر کہیں اور بھی بنا ہوا ہے یا نہیں بنا ہوا ہے بھائی منیب؟ ابھی تک سوچا نہیں نا ہم نے. آپ نے بتایا، ابھی بتایا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد بنی تھی، تو مرکز بیت المقدس بنا نا ان کے زمانے، ان کے فوت ہونے کے بعد، جی ان کے فوت ہونے کے بعد بنا 450 برس کے بعد. ٹھیک ہے، تو یہ پھر بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بنا. نہیں، میرا سوال یہ نہیں تھا. سوال یہ تھا کہ اس سے پہلے جتنے رسول آتے رہے ہیں جن کی تعداد ہمیں صحیح نہیں معلوم، لیکن ہر زمانے میں ہر قوم پہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ہے. تو رسول بھیجا ہوگا تو جس طرح اب مکے کا ذکر کیا گیا کہ یہ مرکز بنایا گیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو کیا اس سے پہلے کوئی مرکز بنا ہوا تھا یا نہیں؟ یہی مرکز ہوگا، یہ خانہ کعبہ یہی جگہ شروع دن سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. قوموں کے اوپر بھیجا گیا نا. اب قوم کہیں بھی ہو، جس وقت جہاں تھی جب رسول بھیجے گئے، جس قوم پر، نوح علیہ السلام پر، اور جو بھی لوط علیہ السلام، یہ جن جگہوں پر تھے یہ ان جگہوں کے لیے تھے. اب مرکز اس کو آپ کہہ لیں یا نہ کہیں، جس علاقے میں تھے وہ تو ایک کچھ حیثیت تو ہوگی اس کی. منیب ہم، سوچا نہیں تھا. ہاں نہیں، یہ اس میں کافی ڈفرینٹ وہ ہیں پوائنٹس آف ویو. میں نے اس کی کمپلیٹ نہیں کی ریسرچ، نہیں ایون جیسے جو ہمیں اب ہم نے ابھی جو پڑھی ہے، اس میں مکہ نہیں بکہ کا ذکر آتا ہے. تو اس میں یہ بھی ایک ہسٹوریکل ریفرنس ہے کہ جو بکہ ہے وہ مکہ نہیں تھا، وہ الگ جگہ تھی. کیونکہ مکہ کا ذکر بھی قرآن میں الگ آیا ہوا ہے، لیکن اس میں بکہ کا ذکر آیا، مکہ نہیں آیا. تو اس میں کافی ڈفرینٹ ہسٹوریکل ریسرچ لوگوں نے کی ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو لوگوں نے دیے ہیں. میں اپنے مائنڈ میں اس میں ابھی کلیئر نہیں کر پایا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور جو یہ خانہ کعبہ بنا ہے یہ کب بنا، کس لیے بنا، اس سے پہلے کیا تھا. تو یہ جو پوری جو ریسرچ ہے اس کے بہت بہت الگ الگ پوائنٹس آف ویو ہیں لوگوں کے. اور اس میں یہ بھی جو یہ بکہ ہے، لوگ یہ بھی جو ریسرچ کرتے ہیں وہ انہوں نے یہ بتایا کہ پہلے ایک ویلی آف بیکا ہوتی تھی، ویلی آف بیکا جو شاید جروسلم کے پاس تھی. شاید بائبل میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، ویلی آف بیکا. تو کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو یہ ذکر اس میں ہو رہا ہے بکا کا، وہ ویلی آف بیکا کا ہو رہا ہے. تو یہ بھی ریسرچ کچھ لوگ ہسٹورین نے کہا ہے کہ یہ اصل میں مکہ نہیں ہے، یہ مکہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ویلی آف بیکا کی بات ہو رہی ہے جو جروسلم کے پاس ہے. تو
ہاں میں کانفیڈنٹلی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس سے پہلے کیا ہوا ہوگا، یہ خانہ کعبہ سے پہلے کیا تھا، یہ کب بنا. میرے پاس جو history ہے. لکھا ہوا ہے بکہ came to be known as Makkah later. In the ancient Arabic dialect, B was interchangeable with M. یہ بھی ہے، لیکن پھر قرآن میں مکہ کا ذکر بھی آیا ہے، تو اس میں میم کیوں استعمال ہوا ہے، یہاں با استعمال کیا گیا. ہاں تو ہاں اس پہ کافی ڈفرینٹ ہسٹورینس کی ریسرچ ہے، اور میں اس میں اپنے ذہن میں تو کنکلوڈ نہیں کر پایا ہوں ابھی. بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بکہ اللہ تعالیٰ مکہ کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس میں، یہ بھی لوگ کہتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ بھی ویو ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں. پہلی بات جو مکہ اور بکہ کی میں نے بھی اس کے اوپر پڑھا ہے، سے اس زمانے میں جو بھی زبان استعمال ہوتی تھی اس میں وہ بکہ کہتے تھے. پھر زبان جو تھی مختلف شکلیں بدلتی ہوئی ایک وقت آیا جس کو عربی کہتی ہیں، اس عربی میں اس کو مکہ کہنے لگے. جگہ وہی ہے جو بکہ ہے یا مکہ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے وہی جگہ ہے. اسے مختلف زبانوں میں ایک زبان میں بکہ بھی کہتے تھے. اچھا اس میں ایسے کرتے ہیں، ادھر قرآن کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کے سوال کا جواب بہت آسان ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیتم وضع للناس للذی ببکۃ، جو یہاں بکۃ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، مبارکن وہدن للعالمین. ان اولا، غور کریں اس پہ، سب سے پہلے جو مرکز قائم کیا گیا وہ بیت، وہی بیت ہے جو بکہ کہلاتا تھا اور اسے مکہ کہتے ہیں. بے بکتا اس میں لفظ آیا. اب سوچیں جب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایک رسول بھیجا اس قوم کو درست کرنے کے لیے، وہی بھیجی، تو ایک مرکز بنایا، وہ کہاں تھا؟ ہاں یہ مکہ ہی تھا. یہ مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرکز نہیں ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مرکز نہیں ہے. یہ روز اول سے مکے کو سینٹر اللہ تعالیٰ نے بنایا. آگے سوال کے جواب میں ابھی دے دیتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ ایک عرصے بعد جب قوم جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہو جاتی تھی تو بہت سی چیزوں کو وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ ڈیزرٹڈ ہو جاتی تھی. یہ لفظ ڈیزرٹڈ میں نے استعمال کیا، یعنی وہ ٹوٹ پھوٹ ختم ہونے لگتی تھی. میں اپنا ذاتی آنکھ سے دیکھا ہوا ایک آبزرویشن بتاتا ہوں. ابھی سن 47 میں ہم لوگ اپنے والدہ کے ساتھ، بہن کے ساتھ ہم بھاگتے پھرتے تھے شہر سے شہر راتوں کو وغیرہ وغیرہ. تو ہمیں ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں ہمیں تھوڑا محسوس ہوا کہ ہم محفوظ ہیں. وہاں میں دن میں ادھر ادھر گھومنے پھرنے چلے جاتے، تو وہاں میں نے ایک مسجد دیکھی جو ٹوٹ پھوٹ گئی تھی، ڈیزرٹڈ تھی. یہ آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا. تو جب لوگ جو ہیں وہ اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتے تو اس کے بعد یہ ان بلڈنگوں کا بھی خیال نہیں رکھتے ہیں. مسجدیں جو ہے ٹوٹ پھوٹ کر ڈیزرٹڈ ہو جاتی ہیں. تو اس سینٹر کا بھی یہی حال ہوا
کہ جب رسول چلا گیا اور لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا شروع کی، رسول اللہ کی ہدایت کو بھولنا شروع کر دیا تو مرکز کو بھی بھول گئے، وہ پھوڑنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا بھائی ایسا کرو، جاؤ اس کو بناؤ۔ یہ بہت ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، ابھی تک مرکز نہیں بنائی۔ کتنے کروڑ سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، یہ 2-4 ہزار سال کی بات نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2-4 ہزار سال پہلے بنائی، کروڑوں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں سارے خداؤں کو چھوڑ کے تیری طرف دھیان کرتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، بیٹے کو ساتھ لو، جاؤ اس کو ذرا دوبارہ بناؤ اس کو۔ تو یہ مرکز ہمیشہ سے رہا ہے۔ میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے، اللہ تعالیٰ کہ ان اولا بیت وضع للناس، ہم چاروں میں سے اگر کوئی اور ریسرچ کر کے بتائے مجھے تو مجھے خوشی ہوگی کہ مجھے میرے علم میں اضافہ ہوگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک کوشچن ہے انکل جی، اس میں جو آپ نے پڑھی ابھی آیت نا سورہ ال عمران میں، انگلش میں تو یہ بتا رہے کہ فرسٹ سینکچوری اپوائنٹڈ فار مین کائنڈ، رائٹ؟ تو اگر فرسٹ سینکچوری اس میں ذکر کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ پھر یہ پہلے سے ہی ہے۔ انگریزی میں چلو انہوں نے اس طرح بیت الاولا بیتن کو فرسٹ سینچری کہہ دیا، ناٹ بیڈ، یعنی ایگزیکٹلی تو وہ ٹرانسلیشن نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ انڈیکیٹ یہ کر رہا ہے کہ انسان جب اس قابل ہو گیا کہ اس کو ہدایت دی جائے اور اس کے بعد وہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا، پھر وہ اسے تلاش تھی کہ اب کیا ہوگا، کیا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا اور رسول کے ساتھ انہوں نے کہا سبھی ایک مرکز بھی بنا دو تم، فرسٹ سینچری آپ کہہ دیں۔ اب انہوں نے کیلکولیٹ کر لیا اس طرح، حالانکہ یہ تو یہ بات تقریباً وہ کہہ گئے انگریزی میں بھی، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں یعنی کئی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ انگریزی ترجمہ نہیں کر پا رہے اس کو، وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں اور کچھ کہہ جاتی ہیں۔ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کو ایگزیکٹلی، ویسے تو انگلش میں ٹرانسلیشن پتہ نہیں کس نے کیا ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے اس کی انگریزی لمیٹڈ تھی عربی کے مقابلے میں، کہ وہ ٹرانسلیشن صحیح نہیں کر پاتے۔ بہرحال تو ان اولا بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، چنانچہ جو بات ہم ابھی کر رہے تھے کہ یہودی اور عیسائیوں کو سب سے زیادہ اعتراض اس بات کا تھا کہ آپ نے مکے کو مرکز کیوں بنایا، بیت المقدس کو بناتے۔ اور بیت المقدس کی میں نے تاریخ بتائی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وفات کے 450 برس بعد جب سلیمان علیہ السلام رسول تھے تو انہوں نے وہ ایک مسجد بنوائی، اور جب یہ ٹوٹ پھوٹ گئی، یہ ٹوٹتی پھوٹتی رہی چونکہ کئی کروڑ سال ہو گئے، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مسجد کو دوبارہ بنوایا، دوبارہ، یہ تاریخ ہے، اس کو درست کروایا کہ نہیں اس کو بناؤ۔ اور یہودی اعتراض کرتے ہیں ہمارے مکے کے سینٹر کو، مسلمانوں نے تو اس کو بھی دوبارہ کبھی نہیں بناؤ بھی مسجد، یہ مسجد ہے تو سینٹر ہے، وہ یہودیوں کا سینٹر ہے، ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، ہم کیوں اعتراض کریں کہ تم نے کیوں سینٹر بنایا؟ تم اگر اللہ کے بنائے ہوئے سینٹر کی طرف نہیں آ رہے ہو تو انسانوں نے سینٹر بنایا تو ٹھیک ہے، کم از کم لائف تو ڈسپلنڈ ہوگی۔ آپ 3 خداؤں کو مانے، چلو مانو، کم از کم تم ریگولر تو ہوگے، شرک تو ہوگا تمہارا، لیکن یہ اللہ بھی تم یاد رکھو گے نا اس کے اندر کہ اللہ ہے، اس کے بعد وہ
زبیر ہیں، اس کو وہ بھی بیٹا مانتے ہیں نا یہودی، جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں. تو کچھ بھی ہو، مسجد ہے، سینٹر ہے. اب مسجد کا لفظ اگر آپ نکال دیں تو ہم چونکہ انڈین پاکستانی مسجد یہ ہے جس میں 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اگر نہیں پڑھو تو تم مسجد نہیں گئے. اللہ تعالیٰ اس کو مسجد نہیں کہہ رہا، وہ سینٹر کہہ رہا ہے. ہم نے ایک مرکز بنایا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم جب تک اس کے اندر نماز نہیں پڑھو گے تم مسلمان نہیں ہو، ایسا نہیں کہا. جی میں اپنی اسکرین ذرا شیئر کر لوں، ذرا اپنی اسکرین دکھاؤں گا اپنی. ایک سیکنڈ. امید ہے آپ کو یہ نظر آئے گی. اچھا، یہ اسکرین نظر آ رہی ہے میری انٹرنیٹ کی؟ ہاں، لیبنان، یس. اس کے ہاں، بعد تو اس میں یہ، لیبنان. ہاں تو اس میں یہ میں کہہ رہا تھا کہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے اس میں کوئی کنکلوژن ہے، لیکن بس دکھانے کے لیے کہ لوگوں کی ریسرچ اس میں کیا ہو رہی ہے. تو اس میں یہ کہ دیکھیں، یہ مکہ کے باہر ایک ہے بکہ ویلی، ہاں ٹھیک ہے، اور لوگوں نے دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہی اسکرین، ایک اور ڈفرنٹ ہاں اسکرین. دیکھنے میں تو آ اس رہی. میں اگر آپ گوگل میپ پہ دیکھیں تو ویلی آف بکہ ایک ہے ادھر جروسلم کے پاس، اور لوگوں نے میپ کیا کہ دیکھیں یہ مکہ ادھر ہے اور بکہ ویلی ادھر ہے. یا بھی لوگوں نے کہا تھا یہ مکہ ہے اور یہ بکہ ہے. تو لوگ مطلب اس میں ریسرچ اور ہسٹری وغیرہ لوگ کافی ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں، اور کافی ڈفرینٹ ہسٹورین نے ڈفرینٹ چیزیں بتائی ہیں اس میں، کہ ہو سکتا ہے کہ جو بکہ ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں مکہ کا بھی ذکر آیا الگ اور بکہ کا ذکر اس آیت میں آیا ہے. تو اس میں جس میں کہ میرے اس میں کوئی کنکلوژن نہیں ہے، لیکن کہ بس یہ دکھانے کے لیے کہ لوگوں کی ریسرچ اس میں ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بکہ میں پہلا مرکز بنایا گیا، تو ہو سکتا ہے وہ ادھر بنایا گیا ہو، مکہ میں نہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. ہاں یعنی ہم اس میں بہت زیادہ ڈسپیوٹ یوں نہیں کریں گے کہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں وہ ریسرچ محنت کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے، بڑی اچھی بات ہے. جی لیکن ہمارا ایمان کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرکز بنایا تمام مسلمانوں کے لیے، جی اور اب ہماری زندگی کی موجودگی میں اسے مکہ کہتے ہیں. اور ہم نے جا کے دیکھا بھی ہے کہ وہ کتنا بڑا مرکز ہے. پرسنلی ایک سے زیادہ مرتبہ جا کے دیکھا ہے اس کو. ہمارے مضمون کا آج کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم جا کے نماز پڑھو اس کے اندر ورنہ تم مسلمان نہیں ہو. اور اسی لحاظ سے جو مسجدیں ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنی، وہ آبادی کے اندر مرکز ہیں، وہ جس میں مسلمانوں کو اکٹھا ہو کے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے مشورہ کرنا چاہیے. ہم نے کیا کیا، اس کو نماز جو قرآن کے اندر نہیں ہے، ہم نے قرآن کی آیت کا ترجمہ نماز کر ڈالا. اقیم الصلاۃ کو انہوں نے اقیم الصلاۃ کے معنی میں صلاۃ کو قائم کرو. انہوں نے کیا کیا کہ صلاۃ کو نماز کا اور نماز کو پڑھنا کر دیا کہ تم نماز پڑھو. قرآن کے الفاظ کو اس طرح ٹویسٹ کر کے کوئی چیز بنا دے نا، اللہ تعالیٰ کی یہاں سخت باز پرس ہوگی اس کی. اور چونکہ یہ کئی 100 برس سے چلا آ رہا ہے روایت، جس نے بھی یہ ایجاد کی بات وہ اب ایک حقیقت بن گئی ہے. اس سے انکار جو ہے وہ دین سے انکار ہے. اب ہم پھنسے ہوئے ہیں اس میں. جس طرح اگر جھوٹ بولا جائے 10 آدمی اس جھوٹ کو مستقل بولتے رہیں تو آخر میں جا کے وہ سچ ہی ہو جاتا ہے. چنانچہ اقیم الصلاۃ کو نماز پڑھو کر دیا، اور وہ اتنے عرصے سے مستقل چلی آ رہی ہے. پھر اس کی مسجدیں بننا شروع ہوئی تو مسجد کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہو گیا، حالانکہ وہ کمیونٹی کا سینٹر ہونا چاہیے. اب یہ لمبا آج کل جتنے امریکہ میں مسجدیں بن رہی ہیں ان کا نام یہ ہے اسلامک سینٹر آف
Tampa Islamic Society of this, Islamic Society of that. وہ مرکز بیسیکلی اس میں ہر قسم کی تقریبات ہوتی ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں لوگ گیدرنگ بھی ہوتی ہے، اس میں روزے کے زمانے میں اور نماز بھی پڑھی جاتی ہے، بچے بھی آتے ہیں، باسکٹ بال کورٹ بنا دیا ہے، اس میں لوگ بچے کھیل بھی رہے ہیں. سو اٹس کمیونٹی سینٹر. وہ تو اچھا ہے، لیکن یہ تم کمپلسری تو نہیں کرو کہ ناظر علی تم یہاں رہتے ہو، تم یہاں نہیں آتے ہو، تم نمازی نہیں ہو، تم جو ہے دین سے تم خارج ہو. یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا. تھینک یو، شکریہ بہت بہت. الحمدللہ رب العالمین. شکریہ انکل، تھینک یو. مولانا البلاغ المبین. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو سننے کا. افلا يتدبرون القرآن